ناظرین، جنگ بدر کا موقع تھا اور آپ جانتے ہیں صرف 313 صحابہ تھے، اور وہاں لشکر 1000 کفار کا لشکر، یہاں 2 گھوڑے وہاں 100 گھوڑے، یہاں اسلحے کی کمی اور وہاں اسلحے کی فراوانی۔ اس دوران حضرت حذیفہ ابن یمان اپنے والد کے ساتھ مکے سے مدینہ جو ہے وہ ہجرت کر رہے تھے۔ راستے میں ابو جہل سے ان کا سامنا ہوا۔ ابو جہل نے انہیں پکڑ لیا اور کہا کہ تم مدینے جا رہے ہو تاکہ بدر کے مقام پر ہم سے جنگ کرو، تو میں یہیں مار دوں گا تاکہ تم جو ہے وہ مدینے پہنچ ہی نہ پاؤ۔ تلوار کے زور پہ انہوں نے کہا، دونوں والد نے اور بیٹے نے، حضرت حذیفہ ابن یمان نے کہا کہ ہم آپ سے لڑنے نہیں جا رہے، ہم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں، ہم بہت عرصہ ہو گیا ان کو دیکھا نہیں، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم آپ سے جو ہے نا جنگ نہیں کریں گے، ہم صرف ملیں گے اور مل کے آ جائیں گے۔ ابو جہل نے کہا کہ اچھا وعدہ کرتے ہو، ٹھیک ہے، چھوڑ دیا۔ آپ پہنچے دونوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، جو جنگ کے لیے بھی تیاری کر رہے تھے اور جہاں افراد کی شدت سے کمی تھی۔ دونوں نے جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا ماجرا بتایا۔ حضور نے فرمایا کہ آپ دونوں جو ہے وہ واپس جا سکتے ہیں، آپ لوگ جنگ پہ نہیں جائیں گے۔ دونوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو جنگ کے ارادے سے آئے ہیں، ہم نے تو وہ وعدہ تلوار کی نوک پہ کیا تھا، جان بچانے کے لیے کیا تھا۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا وعدہ وعدہ ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، وہ تو کفار ہیں، کفار سے کیسا وعدہ؟ حضور نے فرمایا وعدہ چاہے کافر سے کیا جائے، اس کو پورا کیا جائے۔ ناظرین، یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، یہ ہے تربیت کہ ایک کافر سے کیا ہوا وعدہ بھی ایسے موقع پر جہاں پر ایک ایک صحابی کی شدت سے ضرورت ہے، اسلام کی پہلی جنگ ہونے والی ہے، لیکن وہاں پر بھی ان 2 لوگوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے وعدہ کیا ہے۔ آپ سوچئے، جہاں کافروں سے وعدہ کیا وہ پورا کرنے کا حکم ہمارا دین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیتے ہیں، ہم تو اپنی اولادوں سے کیے ہوئے وعدے پورے نہیں کرتے۔ ہم ان کو کیسے وعدے کی پاسداری سکھائیں گے جبکہ دن بھر میں پتہ نہیں کتنی مرتبہ ہم ان سے کمٹمنٹ کرتے ہیں اور وہ کمٹمنٹ ہم پورا نہیں کرتے۔ آج آپ کو اس واقعے سے میں اسی لیے کہتا ہوں نا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ سیرت پڑھیں۔ میں نے سیرت پہ ویڈیو بنائی، کئی لوگوں نے کہا کہ ہم سیرت میں ہمیں جو ہے وہ پیرنٹنگ کے حوالے سے چیزیں اتنی مل ہی نہیں رہی، مطلب تربیت کے حوالے سے نہیں مل رہی۔ یہ واقعہ دیکھیے نا، اس سے آپ کو کیا تربیت کے حوالے سے نہیں چیز سمجھ میں آتی کہ جو نبی کافر سے جو ہے وعدہ توڑنے کا حکم نہ دے تو وہ اپنے بچوں سے وعدہ توڑنے کا حکم دے گا؟ آپ صرف یہ دیکھیے کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات کو کس طرح اپنے بچوں کے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں، کیسے اپنے بچوں کو یہ واقعات سنا کر ان کو بھی وعدے کا پاسدار بنا سکتے ہیں۔ جیسا ڈیٹا ہمارے ذہنوں میں، ہمارے بچوں کے ذہنوں میں جائے گا، وہ ویسا بیہیو کرے گی۔ جب آپ ان کو اس طرح کے واقعات سنائیں گے، جب ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ان کے دلوں میں ڈالیں گے، تو یقینی طور پہ ایسے واقعات ان کو متاثر کریں گے اور وہ بھی پاسدار بنیں گے۔ لیکن اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو خود اس واقعے سے سیکھنا ہوگا اور اپنے بچوں سے کیا ہوا کمٹمنٹ، نہ صرف بچوں سے، میاں بیوی کے آپس میں اگر کمٹمنٹ کر رہے ہیں پورا کیجئے، دیگر فیملی والوں سے کمٹمنٹ کر رہے ہیں پورا کیجئے، دوست احباب سے کمٹمنٹ کرتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں، عہد کرتے ہیں، پورا کیجئے۔ وعدے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں تمہارے گھر کا لاؤں گا اور یہ میرا وعدہ۔ آپ نے اگر اتنا بھی کہہ دیا ہے کہ ہم آپ کے گھر کا لائیں گے تو یہ وعدہ ہی ہے، یہ کمٹمنٹ ہی ہے۔ اس کے لیے لفظ وعدہ، لفظ پرومس جو ہے وہ استعمال کرنے کی صورت نہیں ہے، زبان کی ویلیو ہونی چاہیے۔ تو یہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہترین جو ہے وہ واقعہ مجھے لگا کہ مجھے آپ سے شیئر کرنا چاہیے۔ بہت سارے آپ میں سے پہلے سن چکے ہوں گے اسے۔ آج سے آپ ان واقعات کو اپنے بچوں میں بھی منتقل کیجئے اور ان پہ عمل کر کے خود وعدے کے پاسدار بنیے، تاکہ آپ کے بچے بھی
زبان کے پکے ہوں، ان کے اندر کمٹمنٹ کی ویلیو جو ہے وہ اس طرح کے واقعات سے بچپن سے ہی آنا شروع ہو جائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔